تعالیٰ آپ کو ایمان میں رکھے. تو قبلہ میرے ایک دو سوال ہیں، تو ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ حق پڑھائیں. تو پہلے اگر میں سوال کر دوں تو اگر آپ جواب دے دیں. جی سر، آپ شیعہ تو نہیں ہیں بھائی؟ لوگ کہیں گے آپ پہلے سے شیعہ ہیں. نہیں کیسے کہیں گے؟ ابھی ہونا ہے، آپ کے زبان مبارک سے ہونا ہے ابھی. اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم، کیا سوال ہے بھائی؟ اچھا سر، یہ ایک سوال ہے نا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے جنتی ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی فرقوں میں نہ پڑو، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی 73 فرقے ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی؟ تفرقو متفرق نہ ہو جاؤ نا، اللہ کی رسی کو راستے تھامے پکڑو. اور اللہ کی تو کوئی رسی نہیں ہے نا، اس طرح کی کوئی رسی ہو مکہ مدینہ میں یا کہیں جائے رسی ہو اس طرح. تو لازمی بات ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد لفظ رسی نہیں ہے، اس سے مراد کوئی وہ سبب نجات ہے. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو سب فرقے دیکھیں، سب فرقے تو جنتی نہیں ہیں، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. جنتی فرقہ وہی ہوگا جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں. جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ ہدایت کا چراغ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے. جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لازمی بات اختلافات پیدا ہوں گے. سوال کس سے کرنا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی ہم نے بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ان کے وفات کی بات ہے. ان کے وفات کے بعد یہ سوال طرح کیے جائیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا کہ تمہاری گمراہی یقینی ہے، مگر یہ کہ تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تو ان فرقوں میں لازمی بات ہے، دنیا کے جتنے فرقے آپ دیکھیں اس میں ایک ہی فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ شیعہ ہیں. جی بہت شکریہ قبلہ. اچھا ایک سوال اور آپ کو دیکھو، اور آپ کو دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ملتا جو اس کا کوئی گروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول قرآن نے فرمایا کہ فرقہ نہ بنو. واقعاً فرقہ نہیں بننا چاہیے. فرقے ان لوگوں نے بنا دیے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا ہے. فرقے تو ان لوگوں نے بنائے نا. اللہ نے تو ایک ہی مذہب نازل کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب ہے کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے. تو فرقے تو دوسروں نے بنا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مکاتب بنا دیے. جی شکریہ قبلہ. اچھا میرا یہ دوسرا سوال تھا کہ سورۃ الانسان میں آیت نمبر 21 ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کے اوپر کی پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. تو کیا اہل تشیع حضرات جو ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں تو اس کڑے کو مطلب ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ ادھر بھی تو اللہ کڑے پہنائے گا؟ وہ کڑا کوئی وہ اس کی کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں نا. جو ملنگ پنجاب میں کڑا پہنتا ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ایسا رسم ہے. جی تو اگر قبلہ کو پہن لیتا ہے تو اس پہ کوئی شرعی حد نہیں، وہ حرام نہیں ہے. آپ اگر کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں نا وہ حرام تو نہیں، آپ پہننا چاہیں پہن لیں، لیکن وہ کوئی سنت کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ کڑا پہننا. یہ جو چیزیں پہننا وہ مستحب ہے بھائی. وہ انگوٹھی ہے، عقیق فیروزہ کی انگوٹھی، یاقوت کی انگوٹھی یا زمرد کی انگوٹھی، یہ چیزیں مرد کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. اور اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا مستحب ہے. یہ چیزیں مستحب ہیں، لیکن یہ کہ انسان کڑا پہنے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. وہ پنجاب میں کلچر بن گیا ہے. ہاں وہ تو کلچر ہے. بہت شکریہ. تو قبلہ اگر آپ مجھے کلمہ حق پڑھوا دیں. سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمدا. واشہد ان محمدا. عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. واشہد ان. واشہد ان. علیا. علیا. امیر المؤمنین. امیر المؤمنین. خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ. وخلیفۃ رسولہ. وخلیفۃ رسولہ. واشہد ان فاطمۃ الزہراء. واشہد ان فاطمۃ الزہراء. سیدۃ نساء العالمین. سیدۃ نساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین. واشہد ان حسن والحسین. وعلی ابن الحسین. وعلی ابن الحسین. ومحمد ابن علی. ومحمد ابن علی.
وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله. وخلفاء رسوله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا، محمد و آل محمد علیہم السلام کا، آج سے میں 14 معصومین کا اور آل محمد کا غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں. غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں. ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا میرا دین ہے، میرا دین ہے. ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت شکریہ قبلہ، بہت عزت، شکریہ. تھینک یو. کافر کون؟ بتاؤ جی. نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. بتائیں بھائی. آپ لائیو ہے، بات کریں مومن صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں. مومن صاحب ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بات کریں. او مومن صاحب آپ بات کریں، وہ آپریٹر سو گیا ہے. جی بسم اللہ. ابھی میں یہ ایک چھوٹا سا یہ میرے پاس ہے نسخہ، یہ علامہ صاحب ہیں، علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب، جی پاکستانی خطیب ہیں، یہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، جی جی انتقال ہو چکا ہے ان کا. اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کافر کون ہے. یہ اس میں اگر آپ دیکھ سکیں تو ابھی چھوڑیں بھائی. عرفان صاحب کے استادوں کا استاد تو ادھر بیٹھا ہے نا، اس کے کتاب کا حوالہ ادھر دے رہے ہیں. ہاں وہ سید عرفان صاحب خطیب اچھے تھے، خطابت میں وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان مسائل میں کہ کافر کون ہے، ان سب کا استاد، ان سب کا استاد. یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا، میں اس کے کتاب کا حوالہ نہ. جاوید اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے، شیخ صاحب جو جاوید اللہ صاحب بات کر رہے تھے راجستھان سے، وہ چند میں نے میسج چیٹنگ میں کیے کہ ان چیزوں سے ہی ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. اس کو چھوڑیں مومن بھائی، اس کو چھوڑیں. جاوید اللہ نے مان لیا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے صرف اتنا بولا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کیا نا. انہوں نے انکار تو نہیں کیا کہ وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، کہا کہ مرتد ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے کہ جو مرضی کا. ہم نے ارتداد ثابت کیا نا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کیا کہ وہ مرتد بھی ہو جائیں تو کوئی نہیں. اوکے جناب، افلا بھائی کو لیتے ہیں. افلا صاحب کوئی شعر سنائیں گے. افلا شاعر ہے بھائی، مسٹر افلا شاعر. آ جاؤ جناب، کیا چکر ہے بھائی؟ السلام علیکم اللہ جاری صاحب، کیا حال ہے؟ علیکم السلام. سر میں کنورٹڈ شیعہ ہوں. سر میں کنورٹڈ شیعہ ہوں. ایک میرا کوسچن تھا، ایک شیعہ کتاب ہے، اس میں اس کا نام ہے نہج الاسرار جی، اور اس میں ایک خطبہ البیان ہے جو جی سر، اس میں ایک خطبہ البیان ہے سید نعمت اللہ جزائری. یہ غلات کی حدیث ہے، غلات کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. اور نہج الاسرار ایک متاخر کتاب ہے، مصادر میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اوکے سر. کوسچن تھا کہ جی سر ایک اور کوسچن تھا، کر سکتا ہوں؟ جی 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 سر، یہ ایک جو اکثر شیعہ حضرات افلا کے بارے میں کہتے ہیں اہل سنت کو، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت میں کوئی روایات ہیں یا؟ تو معنی میں درست ہے، معنی میں درست ہے. جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے جتنے غاصبین حق تھے وہ سب کے سب اسی مرض میں مبتلا تھے، اسی بیماری میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی جی سر. اوکے ہاں، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت. اب میں